السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہمارا پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا تھا کمپیوٹر کا، تو آج ہم سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ تو وہ ہے جی پریلیمنری انٹروڈکشن آف فالوئنگ پیکیجز، کہ کمپیوٹر میں استعمال ہونے والے ابتدائی پیکیجز میں سے جو چند ایک کا ذکر ہے وہ ہم یہاں پر کریں گے اور ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ کمپیوٹر میں بچوں استعمال ہونے والے ابتدائی پیکیجز میں شامل ہے جی سب سے پہلے نمبر پر پی سی ٹولز، جس کو ہم اسی لیکچر میں بچوں ہم ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوسرے نمبر پر ہے جی نوٹ آن یوٹیلیٹیز، اور تیسرے نمبر پر ہے گرافکس، اور چوتھے نمبر پر ہے ڈیٹا بیس۔ ان تینوں کو بچوں ہم آنے والے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ اپنا ون بائی ون ان کو اپنا اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بچوں ویسے دیکھنے میں تو بیسک سے ہیں، لیکن جو ان میں سے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن ایک نہ ایک لازمی آ جاتا ہے، اکثر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے جی اپنا ایم ایس ایکسل اور ایم ایس ورڈ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے جی پی سی ٹولز، تو جو پی ہے یہاں پر وہ پرسنل کو ظاہر کرتا ہے، اور سی کا بچوں مطلب ہوتا ہے کمپیوٹر۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ کمپیوٹر جو ہم اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم بچوں پرسنل کمپیوٹرز یا پھر اپنا پی سی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں اس کے ساتھ جو جڑا ہوا دوسرا لفظ ہے وہ ہے جی ٹولز، یعنی کہ کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم ٹولز یا پھر آلہ یا پھر آلات کا نام دیتے ہیں۔ اور اب بچوں ہم سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں تاکہ بچوں ہمیں یہ اچھے سمجھ آ جائے کہ پی سی ٹول سے کیا مراد ہے۔ The control panel is full of the tools to change the way Windows look and behaves۔ سب سے پہلے بچوں جو لفظ پہلے کنٹرول پینل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ جیسے ہی بچوں ہم اپنا لیپ ٹاپ یا پھر اپنا کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو آن کرنے کے بعد بچوں ہمیں سب سے پہلے اسکرین پر بے شمار قسم کے آئیکونز نظر آتے ہیں۔ ان میں ایک آئیکن جو ہوتا ہے اس کو کنٹرول پینل کا بھی دیکھا ہوگا، جس کو آپ کبھی بھی اوپن نہیں کرتے۔ اصل میں بچوں جو کنٹرول پینل ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کا سب سے اہم ترین حصہ ہوتا ہے، اور اس میں تمام ٹولز موجود ہوتے ہیں۔ اور یوں سمجھ لیں بچوں کہ کمپیوٹر میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب کا سب آپ کو کنٹرول پینل میں ہی مل جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ کنٹرول پینل ونڈوز کی شکل اور برتاؤ کو تبدیل کرنے کے لیے ٹول سے ہمیشہ بھرا ہوا رہتا ہے۔ Here we will discuss the most important tools۔ اب ہم بچوں یہاں پر چند ایک جو اہم ترین پی سی ٹولز کا ذکر کریں گے، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر ہے ایڈ ہارڈ ویئر، دوسرے نمبر پر ہے ایڈ اور ریموو پروگرامز، تیسرے نمبر پر ہے آٹومیٹک اپڈیٹس، چوتھے نمبر پر ہے بچوں ہمارے پاس ڈیٹ اینڈ ٹائم، دین ڈسپلے، پھر انٹرنیٹ آپشنز، ماؤس، کی بورڈ، نیٹورک کنیکشنز، ریجنل اینڈ لینگویج سیٹنگز، اور اس کے بعد ہے جو ہمارے پاس ساؤنڈ اینڈ آڈیو ڈیوائس، یوزر اکاؤنٹس، ونڈوز فیئرویل۔ تو بچوں سب سے پہلے اب ہم دیکھیں گے کہ جی ایڈ ہارڈ ویئر۔ ایڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو داخل کرنا، کسی چیز کو جمع کرنا، اور ہارڈ ویئر سے تو آپ آلریڈی ڈیٹیل آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی ہوگی۔ اور اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ہارڈ ویئر کے معلوم نہیں ہے تو جلدی سے جا کر آپ کو پلے لسٹ کو لازمی دیکھیں، اور اس کے باقاعدہ میں اس کے اپنا ہارڈ ویئر کے بارے میں باقاعدہ میں نے ایک لیکچر دیا ہوا، تو اس کو وہاں پر جا کر آپ کو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ دی ہارڈ ویئر wizard enables you to add the new hardware or troubleshoot any related programs۔ بچوں جو ویزرڈز ہوتا ہے یہ کمپیوٹرز کا یہ ایک فیچر ہوتا ہے جو کہ اپنا کمپیوٹر استعمال کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ اس کو مختلف انداز میں رہنمائی کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ کسی بھی سافٹ ویئر پروگرام کو انسٹال کرنا ہو یا پھر ہارڈ ویئر کو انسٹال کرنا ہو۔
تو اب بات کرتے ہیں بچوں، یہ جو ہارڈ ویئر ہے اس کو کس طرح سے ٹولز کے اندر ایک اہم رول ہے۔ تو وزٹس جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو نیا ہارڈ ویئر شامل کرنے یا پھر ہارڈ ویئر سے متعلق کسی بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے قابل بناتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی دوسرے نمبر پر، ایڈ اور ریموو دا پروگرامز۔ بچوں یہاں پر ہمیں بھی ہر چیز واضح ہو رہی ہے کہ کچھ چیزوں کو کمپیوٹر میں ایڈ کریں گے، یعنی کہ داخل کریں گے، جمع کریں گے، اور کچھ پروگرامز کو ہم وہاں سے ریموو کر دیں گے۔ تو ایڈ اور ریموو پروگرامز ہیلپ یو مینیج پروگرامز اینڈ کمپوننٹس آن یور کمپیوٹر۔ You can use it to add or remove the programs such as Microsoft Excel or Word from a CD-ROM۔ یہ تمام جتنے بھی بچوں پوائنٹ اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ تمام پوائنٹس کمپیوٹر کے کنٹرول پینل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہے تو آپ وہاں پر کنٹرول پینل کو کلک کر کے یہ سارے کے سارے پوائنٹس دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ لکھا ہوا اس کا مطلب بچوں یہ ہے کہ یہ کنٹرول پینل کے اندر ایک ایسا فیچرز پایا جاتا ہے جس کی مدد سے اگر آپ نے کسی بھی پروگرام کو، کسی بھی کمپوننٹ کو اپنے کمپیوٹر میں داخل کرنا ہے تو آپ بآسانی طریقے سے کسی بھی سی ڈی روم کے ذریعے اپنے کمپیوٹر کے اندر اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بھی مائکروسافٹ ایکسل ہو یا پھر اپنا ورڈ ہو یا پھر پاور پوائنٹ ہو یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ایپلیکیشنز وغیرہ جس کو آپ انسٹال کرنا چاہیں، یعنی کہ کمپیوٹر میں داخل کرنا چاہیں، تو وہ چیز آپ اسی سیکشن میں نظر آ جائے گی۔ اور جب آپ یہ چاہیں کہ یہ فیچرز یا یہ پروگرامز یہ میرے کمپیوٹرز کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی، تو آپ بآسانی طریقے سے اس آپشن کو کلک کر کے وہاں سے اس پروگرام کو ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر یہ شارٹ کوسچن بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ آ جاتے ہوتے ہیں اکثر، ٹھیک ہے۔ دین ہے جی ہمارے پاس آٹومیٹک اپڈیٹس۔ ود آٹومیٹک اپڈیٹس ونڈو چیکس فار اپڈیٹس دیٹ کین ہیلپ یو protect your computer against the latest viruses and other security threats. It also enhances the performance of your computer۔ بچوں جو یہ پرسنل کمپیوٹر میں پائے جانے والا ایک ایسا ٹول ہے جو کہ کمپیوٹر کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ اس فیچرز کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی ایسا پرسن جو اپنا ونڈوز کو صحیح سے جانتا ہے، جو ونڈوز کو لانچ کرتا ہے، جب وہ اگر اس کو کوئی بھی تبدیلی کرے گا تو وہ فوراً سے آپ کے کمپیوٹرز کی جو ونڈو ہوگی اس میں اپڈیٹڈ آپشن آ جائے گا اور آپ کو یہ شو کر دے گا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو ونڈو کو اپڈیٹ کر لیں۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن اگر آپ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو اس سے کئی بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام وائرسز جو آپ کے کمپیوٹرز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنے ونڈو کو اپڈیٹ کر کے ان تمام وائرسز سے بچا سکتے ہیں، یا پھر اگر سیکورٹی وغیرہ کے کوئی بھی خدشات وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی اس صورت میں بچوں آپ ونڈو کو اپڈیٹ کر لینا چاہیے تاکہ اگر نئی چیزوں سے آپ کو آگاہی بھی مل سکے اور آپ کا کمپیوٹر بھی محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی فورتھ نمبر پر، وہ ہے جی بچوں ڈیٹ اینڈ ٹائم۔ یو کین چینج ڈیٹ اینڈ ٹائم آف یور کمپیوٹر بائی یوزنگ دس ٹولز۔ تو یہ ٹول استعمال کرتے ہوئے بچوں یہ سمپل سی باتیں، آپ ڈیٹ اور ٹائم کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ دین ہے جی ڈسپلے۔ دا فالوئنگ ٹاسک آر فریکوینٹلی پرفارمڈ وین یو وانٹ ٹو چینج دا ویریس ڈسپلے سیٹنگ آن یور کمپیوٹر۔ تو ڈسپلے کو استعمال کرتے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ چوز اے ڈفرینٹ ڈیسک ٹاپ تھیم، جو تھیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ چوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا، اس کے بعد کریٹ کر سکتے ہیں تھیم وغیرہ، اس کے بعد چوز ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ آپ چوز کر سکتے ہیں، اس کے بعد انکریز دا سائز آف ونڈو اینڈ ٹیکسٹ فونٹس کا جو سائز ہے وہ آپ انکریز کر سکتے ہیں، اس کے بعد چینج یور اسکرین ریزولیشن، اپنی جو اسکرین ہے اس کی ریزولیشن کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ دین جی انٹرنیٹ آپشن۔ بائی یوزنگ دا انٹرنیٹ آپشن ٹو وی کین چینج دا انٹرنیٹ پراپرٹیز، جو جتنے بھی انٹرنیٹ پراپرٹیز وغیرہ وہ ہم چینج کر سکتے ہیں۔ وی کین چینج اور آرگنائز دا سیکورٹی، پرائیویسی اینڈ کنیکشن سیٹنگس۔
دین ہے جی ماؤس. بائی یوزنگ دا ماؤس ٹولس وی کین مینیج دا ڈفرینٹ فنکشن آف دا ماؤس. ہم مطلب کہ جو ڈفرینٹ فنکشنز ہیں ماؤس کے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. مطلب ماؤس کو استعمال کرتے ہیں ان کو مینیج کر سکتے ہیں, جیسے کہ کلکنگ دا اسپیڈ, موومنٹس آف دا ماؤس, کرسر ETC. کوئی چیز ریموو کرنی ایڈ کرنی ہو تو ماؤس کو سلیکٹ کر کے ہم وہ ایزیلی کر سکتے ہیں. دین ہے جی کی بورڈ. بائی یوزنگ دا کی بورڈ ٹولس وی کین مینیج دا ڈفرینٹ فنکشنز آف دا کی بورڈس. مطلب کہ جو کی بورڈس کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں ان کو ہم اپنا مینیج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی نیٹ ورک کنیکشنز. بائی یوزنگ دس ٹول وی کین مینیج آور نیٹ ورک کنیکشنز. ہم اپنے نیٹ ورک کنیکشنز کو مینیج کر سکتے ہیں. کین ایڈ, ہم ایڈ اور ریموو کر سکتے ہیں یا چینج کر سکتے ہیں سیٹنگ آف دا نیٹ ورک. دین ہے جی ریجنل اینڈ لینگویج سیٹنگز. ود دا ہیلپ آف دا دس ٹولس وی کین سلیکٹ آور ریجنس, کنٹری, لوکیشنز اینڈ لینگویج. مطلب کہ ہم اپنے کنٹری کے جو بھی ہماری ریجنز ہے, کنٹری یا لوکیشن ہے یا لینگویج زبان وغیرہ, ان کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. دین ہے جی ساؤنڈ اینڈ آڈیو ڈیوائسز. دا following tasks are frequently performed to customize the system sounds, جیسے کہ assign the sound to system events. Then ہے جی change the system sound volume ہم کر سکتے ہیں, چینج ایڈجسٹ کر سکتے ہیں volume for the multimedia recording devices کے لیے. اس کے بعد volume کو ایڈجسٹ کرتے ہیں for multimedia play back devices کے لیے. Then adjust the speaker volume, جو اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو بچوں یہ سمپل سی بات ہے لیکن آپ نے کرنی ضرور ہے. کچھ بھی آ سکتا ہے اس میں سے, آپ کوسچن بھی بن سکتے ہیں, MCQs بھی بن سکتے ہیں. تو آپ نے اسے اچھی طرح سے ایک بار ریڈ آؤٹ لازمی کرنا ہے. دین ہے جی یوزر اکاؤنٹ. بائی یوزنگ دس ٹولز وی کین کریٹ, ڈیلیٹ اور مینیج دا اکاؤنٹس. ہم اپنے جو اپنا اکاؤنٹس ان کو مینیج کر سکتے ہیں, کریٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. وی کین چینج دا نیم آف دا اکاؤنٹ. جو ہمارے اکاؤنٹ کا نیم ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. پاسورڈ اور ڈسپلے پکچر وہ اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. دین لاسٹ پر جو ہے جی ہمارے پاس وہ ہے جی ونڈو فیئروال. فیئروال ہیلپس ٹو کیپ یور کمپیوٹر مور سیکیور. یہ آپ کے کمپیوٹر کو مور سیکیور کرتی ہے. یہ MCQs بھی آ سکتا ہے بچوں کہ فیئروال ایکٹ ایز اے بیریئر, کہ بیریئر کے طور پر کون وہ کام کرتا ہے, فیئروال کام کرتا ہے. ڈیٹ چیکس, جو چیک کرتا ہے انفارمیشن کو کمنگ فرام دا انٹرنیٹ اور نیٹ ورک سے, مطلب کہ جو انفارمیشن انٹرنیٹ یا نیٹ ورک سے آ رہی ہے. اینڈ دین ادر ٹرانز اوے اور الاؤ اٹ ٹو پاس تھرو ٹو یور کمپیوٹر, کہ وہ کمپیوٹر سے پاس ہو نہ ہو, مطلب اس کو ایک ایز اے بیریئر کے طور پر پہلے وہاں سے اپنی سیکورٹی یا سب کچھ اپنا چیک اپ کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیپینڈنگ آن یور فیئروال سیٹنگ, یا یہ سب کچھ آپ کی جتنی بھی آپ نے فیئروال کے ریلیٹڈ سیٹنگ کی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بچوں نیکسٹ اب ہم پڑھیں گے اپنا نوٹل یوٹیلیٹیز. تو یہاں پر یہ ہمارا PC ٹولز والا لیکچر ہوا کلیئر. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. بیسک سی باتیں لیکن آپ نے اچھے سے کر لینی ہے کہ PC ٹولز ہوتے کیا ہیں, کون سے ہیں اور کتنے ہیں, اور جو بیسک سے جن کا آپ کی بک میں ذکر ہے تو ان کے بارے میں آپ نے لازمی ریڈ کرنا ہے. جہاں سے MCQs اکثر آ جاتے ہیں. ایڈ ہارڈ ویئر کا کیا فنکشن ہے, ایڈ ریموو پروگرام کا کیا ہے, آٹومیٹک سب ڈیٹ کا کیا. لاسٹ ٹائم جو پیپر ہوا اس میں سے MCQs 3 سے 4 پوچھے بھی گئے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات پوائنٹ مس ہو گئی ہو یا کسی بات کی سمجھ نہیں ہوئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.